السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وعمله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے ہر ایک فرد، ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی خود کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش اختیار کرتا ہے، اور جب اس کی من مرضی کی چاہت پوری ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، اس لیے ان کی کامیابیوں کا معیار الگ الگ ہے۔ ان کی کامیابیوں کا معیار اور پیمانہ بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ کسی کی نظر میں بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر کھلاڑی بن جانا ایک کامیابی سمجھتا ہے، کوئی سیاسی قائد اور رہنما بن جانا اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر بن جانا، وکیل بن جانا، جج بن جانا، سائنسدان ہو جانا ایک کامیابی سمجھتا ہے۔ الغرض ہر کوئی اپنے اپنے ذوق اور چاہت کی تکمیل کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ اب سوال قائم ہوتا ہے کہ لوگ جسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیا واقعتاً انسان کی وہ اصل کامیابی ہے؟ تو لوگ جسے کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیا واقعتاً انسان کی وہ اصل کامیابی ہے؟ اور ایسے لوگ واقعتاً کامیاب کہلانے کے قابل ہیں؟ اس سوال کا جواب اس دنیا کا نظام چلانے والے خالق اور لوگوں کو، انسانوں کو پیدا کرنے والے مالک اور انسانوں کو اسی دنیا میں بھیجنے والے مالک سے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اور جواب معلوم کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ انسانی تخلیق کا مقصد یا انسانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تمہارے اندر اچھے عمل کون کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ان دو آیات کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں آنے کے دو مقصد معلوم ہوئے۔ دنیا میں ہمارے آنے کے دو مقصد معلوم ہوئے قرآن مجید کی ان دو آیات کے ذریعے سے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، یعنی دنیا میں، اس دنیا میں ہمیں اللہ کے اوامر کو پورا کرنا ہے، اللہ کے اوامر کو بجا لانا ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے ہم کو روکا ہے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ اب دوسرا مقصد، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش کے پیدا کیا ہے، یعنی اس دنیا میں ہمیں اچھا اور برا دونوں راستے بدلا دیے گئے۔ دیکھو یہ اچھا ہے، اس راستے پر چلو گے جنت تک پہنچو گے، یہ برا راستہ ہے، اس راستے کو پکڑو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ دونوں راستے بالکل صاف صاف واضح کیے گئے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی یہ آزمائش ہے کہ برائی سے بچتے ہوئے اچھے راستے پر چلیں تاکہ انجام اچھا ہو۔ میرے بھائیوں، زندگی کا مقصد ایک سامنے آ گیا، انسانی تخلیق کا مقصد سامنے آ گیا۔ اب اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ آل عمران کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں اب بات بالکل واضح ہو گئی، اب جو سوال قائم کیا تھا اس کا جواب بھی سامنے آ گیا کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے اپنے ذوق اور اپنی اپنی خواہشوں کی تکمیل کو اپنی اصلی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی سمجھ رہے ہیں، وہ دھوکے میں ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں بتایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا خود دھوکہ دینے والی ہے۔ یہاں سے ہر ایک کو مر کر نہ ختم ہونے والی دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے، جہاں ہمیں اور آپ کو ہمارے اچھے اور برے عملوں کو سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے مطابق ہمیں اس کی جزا بھی دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اچھے اعمال کی بنیاد پر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دراصل اللہ کی نگاہ میں، دراصل اللہ کی نظر میں وہی شخص کامیاب ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے میرے بھائیوں، لیکن سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں انٹرنیشنل کھلاڑی بن جاؤں گا تو یہ کیا ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سمجھ رہا ہے سیاسی قائد بن جاؤں گا
تو میرے زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا. کوئی سمجھ رہا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, انجینئر بن جاؤں گا, جج بن جاؤں گا تو کیا ہے منزل مقصود کو پہنچ جاؤں گا. نہیں میرے بھائیوں, یہ ہماری نظر کا دھوکا ہے. یہ ڈگریاں, یہ کورس, یہ وقتی طور پر ہمیں اور آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, لیکن ہماری اصل کامیابی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری اصل کامیابی نہیں ہے. ہماری اور آپ کی اصل کامیابی وہ ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس نے دنیا میں ایسے اعمال کیے جس کی بنیاد پر اس کو جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, صحیح معنی میں وہی شخص کامیاب ہے. ابھی الگ بات ہو ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کچھ ہو, اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر اس نے صحیح معنی میں اللہ کو راضی کیا ہے, جس کی بنیاد پر وہ جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یقیناً وہی صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا. میرے بھائیوں, اب اس کامیابی کی دو بنیادیں ہیں. اصل کامیابی انسان کی اس کی دو بنیادیں ہیں. بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی. پہلی بنیاد اصل کامیابی کی عقیدہ, ایمان, یقین ہے. اللہ پر ایمان ہو, اللہ پر ایمان ہو. یہ ایمان اور یقین یہ پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد اعمال صالحہ ہے, نیک اعمال کرنا. یہ دو بنیاد ہے, اس کے بغیر ہم حقیقی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. ایمان کا مطلب آپ جانتے ہیں, اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان, مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر, زندہ ہونے پر ایمان. یہ ہے ایمان اور یہ عقیدہ. تو یہ ایمان بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. میرے بھائیوں, زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وہ ایمان ہی ہے. اس کے بغیر, اس کے علاوہ کوئی ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی زندگی کا اصل سرمایہ وہ ایمان ہی ہے. جو دنیا میں ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس ایمان کو صحیح سلامت لے گیا, وہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائیوں, تو زندگی کا سرمایہ کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ دولت آنی جانے والی ہے, اس میں ہمیشگی نہیں ہے. یہ صحت, یہ تندرستی آنے جانے والی ہے, اس میں کوئی دباؤ نہیں ہے. کوئی انسان ہمیشہ بیمار نہیں رہتا, اسی طریقے سے کوئی انسان ہمیشہ صحت مند اور تندرست بھی نہیں رہتا. کوئی انسان ہمیشہ غریب نہیں رہتا, اسی طریقے سے کوئی انسان ہمیشہ دولت مند بھی نہیں رہتا. میرے بھائیوں, یہ جوانی آنی جانی ہے, کوئی انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا. بڑھاپا یقیناً ہے اور یقینی ہے, بڑھاپا آنا ہی ہے, ہمیشہ جوانی باقی نہیں رہے گی. میرے بھائیوں, اس لیے کیا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا ہے, اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر, اپنے ایمان پر قائم رہنے کی فکر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی, اے میرے بیٹو فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اے میرے بیٹو تمہاری موت اسلام پر آ جائے. اور دوسری بنیاد, اصل کامیابی کی دوسری بنیاد کیا ہے, وہ اعمال صالحہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مرد یا عورت عمل صالح کرے, نیک عمل کرے, اور وہ مسلمان ہو, مومن ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کو بہترین اجر عطا کریں. میرے بھائیوں, انسان جب تک زندہ ہے اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ پاؤں سے
اور اپنے جسم کے دیگر اعضاء سے جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ضرور اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اس کی جزا اور اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا، کلمہ نصیب فرمایا، بہت بڑی دولت ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے کو اعمال میں اور آخرت کی تیاری میں حقیقی کامیابی کے حصول کرنے کے لیے کیا ہے اور پانے کے لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دو بنیاد، ایک کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ جو بھی انسان اس مختصر سی زندگی میں، ہماری اور آپ کی زندگی مختصر سی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کب پھٹے پتہ نہیں۔ تو اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ کی کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور وہ زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اگر آج ہم اس دنیا میں نیک اعمال بجا لائیں گے تو پھر آخرت میں ہمیں فصل تیار ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے، بارش کے دنوں میں جو بھی اپنے باغ کی سینچائی کرتا ہے، اپنے باغ میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر اسی کے حصے میں کھیتی آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کی شکل میں یہاں پر بیج بوئیں گے، مرنے کے بعد اس زندگی میں جا کر ہم کیا ہے اپنا باغ پائیں گے، اپنی کھیتی پائیں گے، اپنی فصل کو تیار پائیں گے اور کاٹ لیں گے۔ اس لیے کیا ہے، اپنی زندگی کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ پروردگار، جس طریقے سے آپ نے بن مانگے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، آپ آخر تک، موت تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے ہر لمحے کو، زندگی کے ہر وقت کو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان پر صحیح سلامت رکھے، ایمان پر باقی رکھے، اس پر استقامت نصیب فرمائے اور پھر نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔